عزیز ناظرین السلام علیکم۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ لوہا اس زمین اور نظام شمسی کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ لوہے کے پیدا ہونے کے لیے ایک خاص درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے نظام شمسی کے اندر بھی موجود نہیں۔ لوہا صرف سپر نووا کی صورت میں ہی بن سکتا ہے، یعنی جب کوئی سورج سے کئی گنا بڑا ستارہ پھٹ جائے اور اس کے اندر سے پھیلنے والا مادہ جب شہاب ثاقب کی شکل اختیار کر کے کسی سیارے پر گر جائے تب لوہا پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ ہماری زمین کے ساتھ ہوا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہماری زمین پر بھی لوہا اسی طرح آیا۔ اربوں سالوں پہلے اسی طرح شہاب ثاقب اس دھرتی پر گرے تھے جن کے اندر لوہا موجود تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہی بات قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ 1400 سال پہلے اس بات کا وجود تک بھی نہیں تھا کہ لوہا کیسے اور کہاں سے آیا۔ عرب کے صحراؤں میں تو لوہے کا استعمال بھی صرف تلوار اور ڈھال کے لیے ہوتا تھا۔ قرآن کی 57 نمبر سورت کا نام الحدید ہے، جس کا مطلب لوہا ہے۔ لوہے کے نام پر پوری سورت موجود ہے، اور اسی سورت کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم نے لوہے کو اتارا، اس میں سخت قوت اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں موجود یہ سائنسی حقائق اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رب کا سچا کلام ہے جو اس آخری پیغمبر پر نازل ہوا جو امی کہلاتے تھے۔ سورہ حدید آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتا ہے، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ پاک جانتا ہے جو شے زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے۔ ناظرین کرام، اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ لوہا زمین کے بالکل درمیان میں ہے، اور لوہے کی بدولت مقناطیسی لہریں زمین کے گرد پیدا ہوتی ہیں، جس سے زمین پر سورج کی الٹرا ریز اثر انداز نہیں ہو سکتی، اور یہ وائرلیس کمیونیکیشن میں بھی مدد فراہم کرتی ہے۔ اب حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ قرآن میں 114 سورتیں ہیں، اور سورۃ الحدید کا نمبر 57 ہے، یعنی سورۃ حدید عین قرآن کے بیچ میں ہے، اور لوہا اسی طرح زمین کے درمیان میں ہے، یعنی اللہ نے اس سورت کی ترتیب بھی اسی حساب سے رکھی جو کہ ایک معجزے سے کم نہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ لوہے کے بنا زمین پر زندگی تقریباً ناممکن تھی۔ لوہا ہیموگلوبن کی صورت میں ہمارے خون میں بھی موجود ہے، جو کہ خون میں آکسیجن کو پورے جسم میں پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ عربی زبان کے 29 حروف ہیں، اور ہر حروف سے کوئی عدد منسوب ہے۔ حروف کو مختلف ترتیب سے لکھا جاتا ہے۔ یہ علم الاعداد کہلاتا ہے، یعنی ہندسوں کا علم۔ اس کی آسان مثال 786 ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد ہیں، اور ہم بسم اللہ لکھنے کی بجائے 786 کا استعمال بکثرت کرتے ہیں۔ اس علم کے مطابق سورۃ الحدید میں الحدید کے اعداد 57 ہیں، اور الف لام چھوڑ کر صرف حدید یعنی عربی میں لوہے کے اعداد 26 ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ 26 اور 57 کا کیا چکر ہے؟ تو معزز ناظرین، اس سورت کا قرآن پاک میں نمبر 57 ہے، اور لوہے کا اٹامک نمبر بھی 26 ہے، یعنی 100% ترتیب کے ساتھ۔ جیسے لوہے کا کوڈ ورڈ 1400 سال پہلے لکھا گیا، ویسے ہی آج جدید سائنس اس کی تائید کر رہی ہے۔ سورۃ الحدید میں رکوع کی تعداد 4 ہے، جبکہ آئرن یعنی لوہے کے آئسوٹوپس کی تعداد بھی 4 ہی ہے۔ ہماری زمین میں سب سے زیادہ لوہا زمین کی سب سے اندرونی تہہ انر کور میں پایا جاتا ہے۔ انر کور 80% لوہے اور 20% نکل پر مشتمل ہے۔ زمین کی اس تہہ یعنی انر کور کی موٹائی 2475 کلومیٹر ہے، جبکہ سورہ حدید میں حروف کی تعداد بھی 2475 بنتی ہے۔ سورہ حدید قرآن پاک کی 57 نمبر سورت ہے، جبکہ انر کور کا درجہ حرارت بھی سائنسدانوں کے مطابق اوسطاً 5700 کیلوین یعنی 5427 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ لوہے کے ایک آئسوٹوپ کا ماس نمبر بھی 57 ہے۔
ایک ستارے کا ایندھن ہائیڈروجن گیس ہوتی ہے اور گریوٹی کی وجہ سے ستارے کے مرکز میں فیوژن ری ایکشن شروع ہوتا ہے اور ہائیڈروجن ایٹم دوسرے ایٹم سے مل کر ہیلیم بناتی ہے۔ جب کسی ستارے کی تمام ہائیڈروجن ختم ہو جاتی ہے تو اس کا ایندھن ہیلیم ہوتا ہے اور ہیلیم کے ایٹم فیوژن ری ایکشن سے نائٹروجن اور پھر آکسیجن بناتے ہیں اور آخر میں لوہا بنتا ہے۔ جب کسی ستارے میں لوہا پیدا ہونا شروع ہو جائے تو وہ ستارہ مر جاتا ہے اور بلاسٹ کر کے لوہا کائنات میں چھوڑ دیتا ہے۔ زمین پر موجود لوہا کسی مرے ہوئے ستارے سے آیا ہے جسے قرآن پاک نے 1400 سال سے بھی پہلے بیان کر دیا کہ ہم نے لوہے کو زمین پر اتارا، یعنی لوہا زمین کی شے نہیں بلکہ اسے زمین پر اتارا گیا ہے۔ ویسے تو قرآن پاک کی حقانیت کے بے شمار ثبوت موجود ہیں، مگر صرف یہی ثبوت و حقائق جو لوہے کے متعلق بیان ہوئے اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قرآن پاک کوئی عام مفروضی کتاب نہیں بلکہ اسے کسی ایسی ذات نے نازل کیا ہے جو کائنات کے تمام اسرار و رموز سے واقف ہے اور تمام جہان اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، یعنی کلام الہیہ ہے اور وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہو سکتی ہے۔ اسلام اور قرآن کی حقانیت جدید سائنس دن بدن عیاں کر رہی ہے، مگر پھر بھی ہم اللہ کو راضی کرنے کے بجائے دنیا کے پیچھے پڑے ہیں۔ بے شک قرآن حکیم ایک زندہ و جاوید معجزہ ہے۔